کرکٹ کھیل رہے تھے۔ عثمان نے زوردار شاٹ لگایا تو گیند انکل شاداب کے پونچھ میں جا گری تھی۔ ارے یہ کیا دیا تم نے؟ تمام بچے عثمان پر غصہ کرنے لگے۔ ارے بھائی میں نے جان بوجھ کر تو ایسا نہیں کیا، اب میں خود پچھتا رہا ہوں، عثمان پشیمانی سے بولا۔ چلو اب سب اپنے اپنے گھر چلتے ہیں، کیونکہ میرا خیال ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اتنا باہمت نہیں جو انکل شاداب سے اپنی گیند واپس مانگ سکے۔ حمزہ نے مایوسی سے کہا تو سبھی منہ لٹکا کر اپنے اپنے گھروں کی جانب روانہ ہو گئے۔ انکل شاداب محلے کے ایک اکڑ مزاج آدمی تھے۔ عمر تقریباً 60-65 سال ہوگی۔ وہ اپنے محلے میں اکیلے رہتے تھے۔ شروع میں محلے کے کچھ افراد نے ان سے میل جول رکھنے کی کوشش کی، لیکن ان کی بد مزاجی اور نامناسب رویے سے تنگ آ کر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا۔ شام کے وقت گلی میں کافی چہل پہل ہوتی تھی، لیکن شاداب انکل ایسی رونق کو شور شرابے سے بے انتہا چڑھتے تھے، اور اگر کوئی گیند ان کے سر میں جا گرتی تو بچوں کو بے توقع سننا پڑتی، لہذا اب کوئی بچہ ان کے گیٹ کے نزدیک پھٹکنے کی کوشش نہ کرتا۔ ایک دن شام کو سب بچے کرکٹ کھیلنے گلی میں اکٹھے تھے۔ انہوں نے آپس میں پیسے جمع کر کے نئی گیند خریدی تھی، لہذا سب کو خاص تاکید کی گئی کہ گیند کسی صورت میں شاداب انکل گھر نہ گرے، ورنہ جو ایسا شاٹ مارے گا وہ وہی کل نئی گیند خرید کر لائے گا۔ کھیل شروع ہوا۔ ابتدا میں تو بچے احتیاط سے سنبھل کر کھیلتے رہے، لیکن جوش میں آ کر ساری احتیاطیں بھول گئے اور دھڑا دھڑ چوکے چھکے لگانے لگے۔ اسامہ نے تیز جاتے ہوئے گیند پر ایسا چھکا مارا کہ وہ انکل شاداب کے پونچھ میں لگے فانوس پر جا لگی اور ایک زوردار آواز کے ساتھ ان کے کچھ بلب اور شیشے ٹوٹ گئے۔ تمام بچوں کا برا حال ہو گیا۔ سب ہی بھاگ کر ادھر ادھر چھپ گئے۔ ادھر کافی دیر گزرنے کے بعد بھی انکل کے چیخنے کی آواز نہ آئی تو بچوں نے یہی سمجھا کہ وہ گھر پر نہیں ہے۔ اب وہ جب بھی گھر واپس آتے تو اپنے پونچھ میں موجود ٹوٹے فانوس کے ٹکڑوں اور گیند سے ساری بات سمجھ جاتے اور پھر بچوں کی شامت یقینی ہوتی۔ چنانچہ گیند کو وہاں سے ہٹانا نہایت ضروری تھا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ اسامہ ہی گیٹ پر چڑھ کر اندر سے گیند لائے گا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے حامی بھری اور گیٹ پر لگی گرل کی مدد سے اوپر چڑھنے لگا۔ اوپر پہنچ کر اس نے کپ کپاتی ٹانگوں سے اندر کی جانب چھلانگ لگا دی۔ گیند سامنے موجود کمرے کے دروازے کے پاس ہی پڑی تھی۔ وہ جو ہی گیند کی جانب بڑھا، اس کی نظر کمرے کے اندر پڑی۔ خوف کی ایک لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ انکل شاداب اوندے منہ قالین پر بے ترتیب پڑے تھے۔ اسامہ نے اپنی ہمت جمع کر کے مین گیٹ کو اندر کی طرف سے کھولا اور باہر کھڑے بچوں کو سارا ماجرا سنا ڈالا۔ کچھ بچے ہمت کر کے آگے بڑھے اور انکل کو ہلانے جلانے کی کوشش کی، لیکن ان میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ چند بچے جلدی سے اپنے گھروں کی جانب بھاگے تاکہ کسی بڑے کو اس صورتحال سے آگاہ کر سکے۔ جلد ہی محلے کے کچھ افراد نے فوری ایمبولینس بلوا کر انکل کو ہسپتال پہنچایا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کر کے بتایا کہ ان کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک کم ہو جانے کے باعث وہ بے ہوش ہو گئے ہیں، اور اگر مزید تاخیر ہوتی تو ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ بہرحال ڈاکٹروں کے فوری علاج کے بعد انکل کو ہوش آ گیا۔ قریب کھڑے محلے کے ایک صاحب نے انہیں تمام تفصیل سے آگاہ کیا، فانوس کے نقصان سے آگاہ کیا اور بچوں کے ہاتھوں ان کے فانوس کے نقصان پر معافی مانگی۔ شاداب انکل ساری بات سن کر رو پڑے اور تمام محلے داروں سے اپنے سابقہ رویے پر معذرت چاہی اور ان کی زندگی بچانے پر بچوں کا بے حد شکریہ ادا کیا۔ رات تک انکل کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ کچھ دن بعد بچوں کی دو ٹیموں کے درمیان کرکٹ میچ تھا۔ میچ آخری لمحات میں تھا۔ ایک بال پر چھکا درکار تھا۔ سب کی نگاہیں بیٹنگ کرتے حمزہ پر تھیں، جس نے سامنے آتی گیند پر ایک زوردار شاٹ مارا اور گیند ایک بار پھر شاداب انکل کے پونچھ میں جا گری، لیکن اب کسی بچے کو اس بات کا ڈر نہیں تھا۔ سب کی نظر امپائر کی طرف تھی، جس نے مسکراتے ہوئے اپنے دونوں بازو اوپر آسمان کی طرف اٹھا رکھے تھے۔ وہ امپائر بچوں کے ہر دل عزیز انکل شاداب تھے۔